السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں آپ کا فرمائشی اور فیوریٹ ناول تیرے شہر ستمگن میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناول سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلیں میں مزید وقت نہیں لوں گی آپ کا اور شروع کرتی ہوں ناول تیرے شہر ستمگن میں ایپیسوڈ 29۔ بڑے سے کمرے میں بہت سارے سنگل بیڈ رکھے ہوئے تھے۔ ہر بیڈ پر کوئی نہ کوئی عورت یا لڑکی بیٹھی کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف تھی۔ ایک بیڈ پر 3-4 لڑکیاں ٹولیاں بنا کر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں تو دوسرے بیڈ پر ایک لڑکی دوسرے کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی، اور سبھی کہیں نہ کہیں مصروف تھے جس سے کمرے میں باتوں کی گڑمٹ آواز سنائی دے رہی تھی۔ مگر ان سب کے برعکس کونے میں کھڑکی کے ساتھ لگے بیڈ پر سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی لڑکی پین سے رجسٹر میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سا شلوار قمیص پہن کر سینے پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی ہوئی تھی جبکہ پرکشش نقوش والا چہرہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ وہ نظر جھکائے تیزی سے پین چلاتی ایسے لکھنے میں مصروف تھی جیسے فی الحال اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ کھڑکی سے باہر نظر آتا موسم بتا رہا تھا کہ شام کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، مگر اسے باہر کے موسم سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ اس کے من کے موسم میں تو اب اندھیرا بس گیا تھا۔ رخسار، ادھیڑ عمر وارڈن نے قریب آ کر پکارا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ تم سے بریرہ نام کی کوئی لڑکی ملنے آئی ہے؟ وارڈن کی بات سن کر سپاٹ چہرے پر اچانک حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ رخسار جلدی سے ملاقات کے لیے مختص کمرے میں آئی تو ڈارک بلو کلر کے سادے سے سوٹ میں ایک لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی ملی جس کی پشت رخسار کی جانب تھی اور اس کے کیچڑ لگے آدھے بال پشت پر ڈھلکے ہوئے تھے۔ بریرہ باجی؟ وہ بے یقینی سے پکارتی آگے آئی تو بینی بھی اس کی جانب پلٹی۔ رخسار اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر متعجب ہوتی ایک جگہ رک گئی۔ سوری، تم سے غلط بیانی کر کے تمہیں یہاں بلوایا۔ میں بریرہ نہیں ہوں، مگر مجھے تم سے بریرہ کے بارے میں ہی بات کرنی ہے، وہ کہتی ہوئی چند قدم آگے آئی۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ درستی سے کہہ کر جانے کے لیے پلٹی۔ بریرہ کی مدد بھی نہیں کرو گی رخسار؟ بینی نے پھر لفظوں سے اس کے قدم روکنے چاہے اور کامیاب بھی رہی۔ انہوں نے کی تھی میری مدد؟ اس نے پلٹ کر تلخی سے سوال کیا۔ نہیں، مگر آخری سانس تک اس نے کوشش ضرور کی اور تمہاری مدد کرنے کے جرم میں ہی اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ بینی نے ترکی بہ ترکی جواب دیا جسے سن کر وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ کمرے میں رکھے ایک ڈبل صوفے پر بینی اور رخسار ذرا فاصلے سے بیٹھ گئی تھیں۔ بینی شروع سے لے کر اب تک ساری رودات منوان اسے سنا چکی تھی اور اس پورے عرصے میں وہ ایک غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ میں بریرہ سے کبھی ملی نہیں، مگر وہ میرے لیے اہم ہے کیونکہ وہ میرے شانی کے لیے اہم تھی۔ جانتی ہو جس رات بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا، اس رات شانی اسٹیشن پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئی کیونکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بینی نے مزید بتاتے ہوئے اپنے موبائل کی اسکرین رخسار کی جانب کی۔ رخسار نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ایک کچرے خانے میں بریرہ کی ابتر حالت لاش پڑی تھی۔ کافی دن لاش ایسے ہی پڑی رہنے کے باعث سفید قمیص پر لگا ہوا خون سوکھ چکا تھا جو پیٹ پر بے دردی سے وار کرنے کی وجہ سے نکلا تھا۔ رخسار نے پل بھر تصویر دیکھنے کے بعد سر جھکاتے ہوئے کس کر آنکھیں مینچ لیں۔ اس سے مزید دیکھا نہیں گیا۔ جسم نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ تم سے صرف ایک تصویر نہیں دیکھی جا رہی، تو ذرا اس بھائی کے بارے میں سوچو جس کی یہ لاڈلی بہن تھی، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی ریپ ہوئی لاش دیکھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا۔ سوچو اس پر کیا گزری ہوگی۔ بینی نے موبائل اسکرین آف کرتے ہوئے اسے احساس دلانا چاہا۔ واقعی رخسار کی روح تک کانپ گئی تھی یہ سب کچھ جان کر، جس کے باعث اسے اپنے لب کھولنے پڑے۔ اس رات میں بریرہ باجی سے جب ٹکرائی تھی تب مجھے ایک امید ملی کہ شاید اب میری عزت بچ جائے گی، مگر وہ لوگ ہم دونوں کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے مجھے بریرہ باجی سے الگ رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے بچا لیں گی کیونکہ ان کے بھائی کے پاس پاور ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ہری آنکھوں والا آدمی میرے پاس آیا اور مجھے 2 لڑکوں کے حوالے کر کے لاہور پہنچانے کا حکم دیا۔ میں نے مزاحمت کرتے ہوئے بریرہ باجی کا پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ باجی نے ان لوگوں سے سودا کر لیا ہے
ان لوگوں نے بریرہ باجی کو اچھی خاصی رقم دے دی ہے، جس کے بعد اب وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی اور اب وہ یہاں سے جا چکی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ میں انہیں اپنی بہن کی طرح مانتی تھی اور انہی کے کہنے پر اس شیلٹر ہوم میں آئی تھی جہاں میری عزت کا سودا کیا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ بھی شروع سے اس شیلٹر ہوم کے مالک کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اس دن میرا انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے خود کو چپ چاپ حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ مجھے بریرہ باجی سے بھی نفرت ہو گئی تھی، لیکن آج جب وارڈن نے بتایا کہ وہ ملنے آئی ہیں تو سوچا ان سے پوچھیں کہ خود ایک لڑکی ہوتے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ سے بڑا ظلم تو ان پر ہو چکا ہے۔ رنجیدہ انداز میں کہتی آخر میں وہ سسک پڑی۔ آج کیس کی سماعت تھی۔ سنی اور زاویار تو پہلے ہی پولیس کی حراست میں تھے۔ پاشا کی موت ہو چکی تھی، جن کی تدفین کی اجازت آج کی سماعت میں ملنے والی تھی۔ کورٹ میں ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ کالے کوٹ والے وکلا اور اپنے اپنے کیس کو لے کر پریشان مدعی مسلسل یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ یہ سب بھی کورٹ پہنچ چکے تھے، جہاں باری آنے پر ان کے کیس کی سنوائی شروع ہو گئی تھی۔ لائن سے لگی کرسیوں پر بابر، بینی، کاشان، رخسار اور بیجان بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ عاشر اور اس کیس کا IO ایک طرف کھڑے تھے۔ عاشر کے بائیں بازو پر گولی لگنے کے باعث اس نے سرمئی رنگ کی عام سپورٹ بیلٹ پہنی ہوئی تھی، جس نے اس کے ہاتھ کو سہارا دیا ہوا تھا تاکہ بازو پر ہوئے زخم پر ہاتھ کا زور نہ پڑے۔ سنی اور زاویار بھی ہتھکڑی پہنے وہاں موجود تھے اور زاویار کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، جج نے حکم دیا تو بابر کا وکیل اوپننگ اسٹیٹمنٹ کے لیے اٹھ کر آگے آیا۔ جج صاحب، آج سے قریب 2 مہینے پہلے سندھ پولیس کو 24 جنوری کے روز ویران کچرے خانے سے ایک نامعلوم لڑکی کی لاش ملی۔ جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی بریرہ ہاشمی اسلام آباد کی رہائشی ہے اور اس کے بھائی یعنی میرے کلائنٹ مسٹر بابر ہاشمی نے 15 دن قبل ہی اس کی مسنگ کمپلین پنجاب پولیس میں درج کروائی تھی۔ پولیس نے بابر کو شناخت کے لیے بلوایا۔ شناخت اور فورنزک ہونے کے بعد تدفین کی اجازت دے دی گئی۔ اسلام آباد میں مقتولہ کی تدفین کر دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ پولیس نے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس تو کیس میں کچھ خاص پیش رفت نہ کر پائی، لیکن مقتولہ کے بھائی بابر ہاشمی نے اپنے طور پر جدوجہد کر کے بالآخر اصلی مجرم کو ڈھونڈ لیا اور اب ہم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دے گا۔ بابر کا وکیل اوپننگ اسٹیٹمنٹ دے کر واپس بیٹھ گیا تھا، جس کے بعد زاویار کا وکیل اپنی اسٹیٹمنٹ دینے آگے آیا۔ یور آنر، ان لوگوں نے میرے کلائنٹ زاویار ملک پر جھوٹا الزام لگایا ہے کیونکہ مسٹر بابر ہاشمی کا میرے کلائنٹ کے ساتھ ایک بزنس کانفلکٹ چل رہا تھا اور اس کے چلتے وہ میرے کلائنٹ پر اپنی بہن کے قتل کا جھوٹا الزام لگا کر انہیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ وکیل نے اپنی طرف سے پوری طرح زاویار کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور واپس بیٹھ گیا۔ جج صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ جو ثبوت اور گواہ آج ہم عدالت میں پیش کرنے لگے ہیں، اس کے بعد نہ صرف عدالت بلکہ میرے قابل وکیل دوست کو بھی واضح پتہ چل جائے گا کہ مجرم کون ہے۔ بس اپنا موقف سامنے رکھنے کے لیے آپ کی اجازت چاہیے۔ بابر کا وکیل پھر اٹھ کر آگے آیا۔ اجازت ہے۔ جج صاحب، تفتیش کے دوران کیا معاملات پیش آئے ان کی تفصیلات جاننے کے لیے میں اس کیس کے IO مسٹر طاہر سلیم کو وٹنس باکس میں بلانا چاہوں گا۔ وکیل صاحب نے بڑے ماہرانہ انداز میں جرح شروع کی تھی۔ اجازت ہے۔ جج صاحب کے کہنے پر سندھ پولیس کے یونیفارم میں ملبوس IO وٹنس باکس میں آیا۔ مسٹر طاہر، آپ عدالت کو بتائیں کہ جب آپ نے تفتیش کا آغاز کیا تو کیا ہوا؟ وکیل نے جاننا چاہا۔ ہمیں کچا چننے والے کچھ لوگوں نے لاش کے بارے میں اطلاع کی تھی اور جب شناخت کے بعد ہم نے تفتیش کا آغاز کیا تو لڑکی کے بھائی یعنی بابر ہاشمی نے ہمیں بتایا کہ وہ جس لڑکے سے اپنی بہن کی شادی کروانا چاہتے تھے، بہن اسے پسند نہیں کرتی تھی اور اس رشتے سے انکاری ہو کر وہ بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسلام آباد سے ایک انجان شہر کراچی آ کر روپوش ہو گئی تھی اور کیونکہ اپنے بھائی کی نظروں سے بچنے کے لیے نہ وہ موبائل استعمال کر رہی تھی اور نہ ATM کارڈ، اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ پتہ کر پانا ناممکن حد تک مشکل ہو گیا تھا کہ کراچی میں وہ کہاں رکی تھی یا کس کس سے ملی تھی۔ بابر ہاشمی نے ہمیں وہ PTCL نمبر دیا جس سے ان کی بہن نے انہیں پہلی اور آخری بار کال کی تھی۔ جب ہم نے اس نمبر کی ہسٹری نکالی تو پتہ چلا کہ وہ ایک لوکل PCO کا نمبر ہے۔ ہم وہاں بھی پوچھ تاچھ کرنے گئے مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جس طرح مرڈر ہوا تھا اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈکیتی کا کیس ہے، کیونکہ ان کے پاس سے نہ ہمیں کوئی پرس ملا نہ ہی کوئی باڈی پر کوئی زیور تھا، بلکہ ان کے کانوں پر باقاعدہ ایئر رنگز کھینچ کر اتارنے کے نشان ملے۔
ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یقیناً کچھ لوگوں نے ان کو اکیلا پا کر ان کے پیسے اور زیور چھیننے کی کوشش کی اور اسی میں ان کا مرڈر ہو گیا۔ آئیو نے تفصیلی جواب دیا۔ باڈی کا فورینسک بھی تو ہوا تھا، اس سے کچھ پتہ نہیں چلا؟ وکیل نے مزید پوچھا۔ نہیں، فورینسک ٹیم کا کہنا تھا کہ کافی دن گزرنے کی وجہ سے مجرم کے DNA سیمپل ضائع ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ کچھ کلیکٹ نہیں کر پائے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ کیا آپ لوگوں نے ان نامعلوم افراد کو ڈھونڈ لیا؟ نہیں، اس کیس کو لے کر ہمارے پاس زیرو ایویڈنس تھا۔ ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم کوئی سراغ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر بابر ہاشمی نے بتایا کہ ان کی بہن نے کاشان نامی ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ذکر کیا تھا، لیکن صرف نام کی بنا پر اتنے بڑے شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈ پانا ناممکن تھا۔ ہم نے پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور شہر کے سارے رجسٹرڈ ٹیکسی اسٹینڈ چھان لیے، مگر ایسا کوئی شخص نہیں ملا۔ بابر ہاشمی کو لگ رہا تھا کہ ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ہم سے سخت بدظن ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ خود اپنی بہن کے قاتل کو ڈھونڈ لیں گے۔ آئیو نے تفصیلی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ۔ وکیل کے کہنے پر وہ چلا گیا۔ جج صاحب، اب میں اپنے کلائنٹ مسٹر بابر ہاشمی کو وٹنس باکس میں بلانا چاہوں گا، اجازت ہے؟ وکیل کے کہنے پر بابر وٹنس باکس میں آ گیا۔ آپ نے وہ کام کیسے کیا مسٹر بابر جو پولیس بھی نہیں کر سکی؟ میرا مطلب آپ نے کاشان کو کیسے ڈھونڈا؟ وکیل نے سب کو سنوانا چاہا۔ وہ ایسے کہ پولیس نے صرف رجسٹرڈ ٹیکسی اسٹینڈ پر ڈھونڈا تھا، جبکہ کاشان ایک نان رجسٹرڈ بندے کی ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس نے رسان سے جواب دیا۔ شروع سے تفصیل بتائیں۔ مجھے پتہ تھا کہ پولیس کے پاس ہزاروں کیس ہوتے ہیں، میں لاکھ سورس لگا لوں، پانی کی طرح پیسہ بہا لوں، مگر پولیس اپنے مطابق کی سست روی سے کام کرے گی۔ اب مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں خود کاشان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ لیکن کاشان سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اصل قاتل نہیں ہے۔ لیکن کاشان کے ذریعے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ بریرہ کس ہوٹل میں رکی ہوئی تھی۔ اس ہوٹل کا CCTV دیکھ کر ہمیں ٹیکسی ڈرائیور افضل کا پتہ چلا اور کافی مشکل سے جب ہم افضل تک پہنچے تو بالآخر وہ ہمیں اصلی مجرموں تک لے گیا۔ اس نے قصہ مختصر کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ پھر وکیل نے افضل کو بلایا، اس کا بیان لیا اور اس کے کپڑوں پر ڈیوائس لگا کر جو خفیہ ریکارڈنگ کی گئی تھی وہ سب کے سامنے پیش کی گئی۔ پاشا اور زاویہ کے وائس نوٹس عدالت میں سنائے گئے۔ اتنا سب دیکھ کر جہاں زاویہ کا خون کھول رہا تھا، وہیں اس کے وکیل کے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ اس کے پاس دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور جج صاحب، اب میں اس کیس کی سب سے اہم کڑی اور اس رات کی چشمدید گواہ مس رخسار کو وٹنس باکس میں بلانا چاہوں گا۔ وکیل کے کہتے ہی بنی نے حوصلہ افزا انداز میں رخسار کا ہاتھ پکڑا۔ ڈرنا نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بنی نے اس کی ہمت باندھی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس رخسار، پہلے تو کورٹ کو یہ بتائیں کہ شیلٹر ہوم میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وکیل کی بات پر رخسار نے سہمی ہوئی نظروں سے مقابل والے کٹہرے میں کھڑے زاویار کو دیکھا، جو غصے سے اسے یوں دیکھ رہا تھا گویا کچا چبا جائے گا۔ آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، قانون آپ کے ساتھ ہے۔ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وکیل نے اسے تسلی دی۔ والدین کے جانے کے بعد میری مالکن نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی ایک بوڑھے جواری آدمی سے کروانی چاہی، تو میں نے بریرہ بادی سے مدد مانگی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے مجھے اپنے دوست کے شیلٹر ہوم کراچی بھیج دیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، میری 2 بار بریرہ بادی سے بات بھی ہوئی، لیکن پھر بعد میں وارڈن نے بتایا کہ بریرہ باجی مصروف ہو گئی ہیں، اس لیے مجھ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر ایک رات وارڈن نے مجھے کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ کہیں جانے کا کہا۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ یہ لاہور میں ایک انویسٹر ہیں جو ہر سال غریب لڑکیوں کو اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے اچھے اداروں میں بھیجتے ہیں۔ اس سال انہوں نے مجھے چنا ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے مجھے ان لوگوں کے ساتھ لاہور جانا ہے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا۔ میں نے منع کیا مگر انہوں نے زبردستی مجھے بھیج دیا۔ میں چپ چاپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک بڑی عمر کا آدمی، ہری آنکھوں والا آدمی گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے میرے ساتھ یہ لڑکا تھا۔ اس نے ایک طرف کھڑے سنی کی جانب اشارہ کیا۔ یہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تبھی ہری آنکھوں والے آدمی کا فون بجا۔ وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ شیلٹر ہوم سے مال اٹھا لیا ہے اور اب اسٹیشن جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ جب میں نے گھبرا کر بات پرس کی تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس بار اس رئیس نے میری تصویر دیکھ کر مجھے وہ کہتے ہوئے روکی۔ وٹنس باکس پر اس کی گرفت سخت ہوئی اور وہ سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ مجھے اپنے بستر کی وقتی زینت بنانے کے لیے پسند کیا ہے۔
اس نے آنکھیں بند کر کے کہہ دیا، اگلی صبح کام ہوتے ہی یہ لوگ مجھے واپس شیلٹر ہوم لے آئیں گے۔ یہ سب سن کر میں ڈر گئی اور شور مچانے لگی تو اس نے بتایا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے پروجیکٹس حاصل کرنے کے لیے شیلٹر ہوم کا مالک زاویار کافی وقت سے اپنے شیلٹر ہوم کی لڑکیوں کو یوں ہی استعمال کر رہا ہے۔ وہ شیلٹر ہوم کی ساری کم عمر لڑکیوں کی تصویریں اپنی کلائنٹس کو بھیجتا ہے اور پھر وہ جس لڑکی کو پسند کرتے ہیں زاویار کے حکم پر اسے وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، جس کے بعد کلائنٹ خوش ہو کر زاویار کے ساتھ بڑی بڑی ڈیل سائن کر لیتے ہیں۔ اور اس بار کلائنٹ نے مجھے پسند کیا تھا کیونکہ یہ ڈیل بڑی تھی اور اسے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کا انچھوا جسم چاہیے تھا۔ اس کا دل پسیجنے لگا اور ایسی ہی کچھ کیفیت کرسی پر بیٹھے ان لوگوں کی تھی۔ میں ڈر گئی تھی، اسی لیے اس لڑکے کے ہاتھ پر کاٹ کر میں چلتی گاڑی سے کود گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سا راستہ تھا، میں بس رات کے اندھیرے میں اس ویران سڑک پر بھاگتی گئی۔ اب بڑی بڑی جھاڑیوں سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے روڈ پر نکل آئی جہاں مجھے بریرہ باجی مل گئیں۔ وہ لوگ ہم تک پہنچ گئے تھے اور ہم دونوں کو ہی کسی جگہ لے گئے، مگر ہمیں الگ الگ رکھا۔ مجھے امید تھی کہ بریرہ باجی مجھے بچا لیں گی، مگر ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ بریرہ باجی نے پیسوں کے بدلے منہ بند رکھنے کا سودا کر لیا ہے اور وہ چلی گئی ہیں۔ پھر یہ لوگ مجھے لاہور لے گئے جہاں اس نے روتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کا جواب دے کیا تھا، وہ اپنی عزت لٹنے کی داستان بھری عدالت میں اس سے زیادہ نہیں سنا سکتی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر بھری عدالت کو نہیں دیکھا تھا۔ در حقیقت یہ دنیا اس کی مجرم تھی، مگر کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مظلوم ملزم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میری عزت نیلام ہو گئی تھی اور میں لٹ کر اگلی صبح خاموشی سے واپس انہی لوگوں کے ساتھ یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے پھر ایک کوشش کی، یہاں کے سب لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ظلم سہنے والی میں اکیلی نہیں ہوں۔ کافی لڑکیاں اس کی شکار ہوتی رہیں اور یہاں کی پوری انتظامیہ اس میں ملوث ہے۔ میں نے اس ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کی کوشش کی، مگر مجھے بچا لیا گیا۔ میری ساتھی لڑکیوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ اب یہی ہماری قسمت ہے، اسے قبول کر لو، تو میں نے قبول کر لیا اور چپ ہو گئی۔ اس کے بعد 2 بار اور ایسے ہی مجھے مختلف بستروں پر پیش کیا گیا اور آگے بھی نہ جانے کتنی بار کرتے اگر بریرہ باجی کی موت سے ہاتھ آنے والا وہ سرا اس سارے گھنونے جال کا دھاگا ادھیڑ کر ان لوگوں کے چہرے پر بے نقاب نہ کرتا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بات مکمل کی، جس کے بعد عدالت میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وکیل نے اجازت دی تو وہ واپس آ کر بینی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تم بہت بہادر ہو۔ بینی نے فوراً اس سے گرد بازو ہمال کرتے ہوئے اسے خود سے لگایا۔ پی جان نے بھی اسے تسلی دینے کے لیے سر پر ہاتھ رکھا۔ اتنے ثبوت اور گواہوں کے بعد یہ کیس اب بالکل شیشے کی طرح صاف ہے کہ یہ شخص یعنی زاویار ملک اس سارے گھنونے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے، جبکہ مختلف شہروں سے اس کے ساتھ جڑے پاشا اور سنی جیسے کئی لوگ اس کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلیاں ہیں۔ پاشا تو فرار ہونے کی کوشش میں انکاؤنٹر میں مارا گیا، لیکن اسے اور اس کی کٹ پتلیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دیٹس آل مائی لاٹ۔ وکیل نے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی اپنی جرح کا اختتام کیا۔ آپ اپنے کلائنٹ کے ڈیفینس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جج نے زاویار کے وکیل سے پوچھا۔ جی نہیں جج صاحب، وکیل نے اپنے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ حاضرین نے شاید یہ پہلا کیس ایسا دیکھا تھا جس میں یک طرفہ جرح ہوئی تھی اور مخالف کے چاروں شانے چت ہو گئے تھے۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زاویار ملک نہ صرف بریرہ ہاشمی کے قتل کا ذمہ دار ہے، بلکہ شیلٹر ہوم کی آڑ میں گرل اسمگلنگ جیسے کام میں بھی ملوث ہے۔ لہٰذا یہ عدالت زاویار ملک اور اس قتل میں شامل اس کے ساتھی کو 25 سال کی سخت قید بامشقت کاٹنے کے بعد پھانسی کی سزا سناتی ہے اور ساتھ ہی شیلٹر ہوم کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کا اور شیلٹر ہوم کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دیتی ہے۔ جج نے اپنی رعبدار آواز میں فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سن کر جہاں سب کے چہروں پر پرسکون اطمینان اتر آیا تھا، وہیں سنی بری طرح گھبرا گیا تھا، جبکہ زاویار کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وقت کے تحت سے یخلق اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ بالآخر ایک طویل جدوجہد کے بعد، بہت کچھ کھونے کے بعد، کافی کچھ جھیلنے کے بعد، سچ سامنے آ کر جیت گیا تھا۔ بریرہ کی موت رائے کر نہیں گئی تھی، وہ بہت سے گھناؤنے راز فاش کر گئی تھی۔ ظلمت کے اندھیروں میں امید کی شمع جلا گئی تھی، جس نے بہت سی زندگیاں منور کر دی تھیں۔ اب اندھیرے ہیں کہ لیتے ہیں بلائیں اس کی، روشنی بانٹ گیا دیپ پہ وارا ہوا شخص۔ جی تو جناب۔
کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی ہمیشہ کی طرح۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔